ناظرین السلام علیکم. سینٹر اعتزاز احسن کی لائبریری میں موجود ہوں. بہت خوبصورت لائبریری ہے, بہت کتابیں ہیں اس میں, اور یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو پڑھی نہ ہوئی ہوں. وہ کتابیں جو پڑھی نہیں ہوتی نا, وہ ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی آئے ہیں. کل ان سے گفتگو کا سلسلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, صفحہ اول کے وکیل ہیں اور لکھتے بھی ہیں, اور ٹائم میگزین میں ون آف دا 20 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان دا ورلڈ کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے. کل ہم نے گفتگو کا سلسلہ اس پہ ختم کیا تھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی, آپ کو نکالا گیا ہے. آج میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹرائل اور ان کی شہادت اس کا ذکر نہیں کروں گا. آج کا فوکس سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کی اپنی شخصیت اور ان کا کام ہوگا. تھینک یو اگین سر. آپ لمبی بات ہو رہی ہے, میں شروع سے کرتا ہوں. 5 جولائی 77 کو مارشل لاء لگ گیا, ٹھیک ہے نا. پہلا سوال آپ کی ذات سے کیسے ہو سکتا ہے کہ 28 جون کو لاہور ہائی کورٹ کہے کہ منی مارشل لاء غیر قانونی, غیر آئینی ہے, اور 5 جولائی کو تمام چیف جسٹس تمام ہائی کورٹ کے گورنر کا اوتھ لے لے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا, یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا نا, اور صرف پاکستان کے ججز ہی کر سکتے تھے. یہ شاید کسی اور شعبے کے سے تعلق رکھنے والے نہ ہی کرتے. یہ بڑی انوکھی بات تھی کہ مارشل لاء لگے اور مارشل لاء میں گورنر وہ ججز ہو جائیں جو کہ یہ قسم بھی اٹھا چکے ہیں آئین کی, اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مارشل لاء, منی مارشل لاء, تھوڑا سا مارشل لاء جو ہے یہ ناجائز تھا, اللیگل تھا, غیر آئینی, انکانسٹیٹیوشنل تھا. یہ صرف اس حرکت سے ضیاء الحق کو جو اقدام اس نے اٹھائے تھے کتنی تقویت ملی؟ ضیاء الحق کو تقویت تو بہت ملی. اچھا, اس نے اسی دنیا میں کسی جگہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی فوج کو نہ آئینی نہ قانونی نہ سیاسی کوئی جواز نہیں ہوتا ٹیک اوور کرنے کا. اوکے, یہ جواز اس کو کرافٹ کرنا پڑتا ہے, بنانا پڑتا ہے. کبھی ملک خطرے میں, کبھی کچھ, اور سب سے پہلی جو مہر اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ عدلیہ کی مہر ہوتی ہے. وہ ارجنٹینا میں ہو, وہ تھائی لینڈ میں ہو, وہ کوریا میں ہو, وہ پاکستان ایجپٹ میں ہو, وہ ایجپٹ میں ہو, ٹھیک, سب سے پہلا سٹیمپ جو چاہیے نا وہ ہوتا ہے عدلیہ کا. اس کے بعد اس کو ایک سٹیمپ چاہیے ہوتا ہے آفٹر لٹل وائل, 1 سال 1.5 سال عدلیہ کا چلتا ہے. پھر وہ کہ کسی الیکٹڈ باڈی, کوئی نیشنل اسمبلی, پھر وہ الیکشن اس دوران اپنی مرضی کے کرا کے, ٹیلر میڈ الیکشن کرا کے ایک مجلس شورا لے آتا ہے, ایک نان پارٹی الیکشن کرا دیتا ہے, پھر ان سے وہ ایک اور مہر تصدیق لیتا ہے. تو پہلی تو اس کو چلتے ہی, گھر سے نکلتے ہی اس کو ضرورت جو ہوتی ہے وہ ہماری عدلیہ بڑی اجلت سے ان ملٹری ڈکٹیٹرز کو دیتی رہی ہے لیجیٹمیسی. 200 کے کیس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے 1958 میں اسٹیٹ ورسز دوسل خان, ایکچولی کیا ضرورت تھی ایک ایسے کیس میں آئینی بات کرنے کی جو کرمنل میٹر ہے, جو فوج میں آج تک نہیں سمجھ اور اس میں جملہ آپ دیکھیں کتنا پرٹیننٹ جملہ جسٹس منیر کا, کتنا پرٹیننٹ چیف جسٹس کا, کہ اے سکسیسفل coup d'etat carries is with an it internationally recognized legal method of changing a government. اب یہ آپ کا انقلاب اگر بغاوت آپ کی کامیاب ہو گئی تو تسی ٹھیک ہو, تو تسی ٹھیک ہو. A successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government. انٹرنیشنل لاء کے اصول کو ڈومیسٹک لاء میں بھی لگا دیا. اچھا, بڑے اس طرح کے پتھی سینٹنسز, بڑے ایک پتھی سینٹنس آپ کو میں اور جی بسم اللہ. بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں اب یہ پرابلم تھی کہ بس آسما جیلانی کے کیس میں وہ کہہ چکے تھے مارشل لاء یوزر پر ہے,
یہ اس سے خباثت بڑی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ وغیرہ 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 اس آئین کے تحت alien to civilized society وغیرہ when the coercive apparatus of the state falls from the hands of the usurper, he will be brought to justice. یعقوب علی صاحب کے الفاظ were ringing in the minds of these judges. یہ ججز بھی انوار الحق چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں حلف لے چکے تھے ٹو مارشل لا. آئین کا تحت حلف کے بعد آئین کا لفظ حذف کر کے جو حلف لیا گیا وہ ضیاء الحق نے 23 ستمبر 77 کو لیا. اب 10 نومبر کو فیصلہ کرنا ہے. تو یحییٰ بختیار صاحب نے تو یہ اعتراض لے لیا کہ جی آپ نے تو حلف لے لیا ہے, آپ نے تو پہلے لیجیٹمائز کر دیا ہے, تو اب آپ کس طرح سن سکتے ہیں. تو انہوں نے انوار الحق صاحب نے تو کوئی 5-7 صفحے 8 صفحے لکھے کہ اوتھ کیا ہوتا ہے, اوتھ کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اتنا بوجھ نہیں ہم پہ اوتھ کا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیسر خان صاحب نے ایک جملہ لکھا, دو جملے. انہوں نے کہا as far as the oath is concerned, we were asked to take the oath or quit. Full stop. We took the oath. اچھا بلو دے گھر نہیں جانا, اسی رہنا. اس نے وہ پٹھان تھا نا, اس نے کہا as far as the oath is concerned. لمبی بحثیں لکھی ہوئی ہیں باقی ججز نے اس کیس میں, لیکن وہ لکھتا ہے as far as the oath is concerned we were asked to take the oath or quit. Full stop. We took the oath. بس کر لیتا ہے. ناظرین میرے مہمان سینیٹر اعتزاز احسن ہے. مجھے حکم میں لا کے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. پلیز اسٹے ود اس. آپ کی اپنی سیاست 77 کے بعد کیا رہی؟ میں تحریک استقلال میں کچھ دیر کے لیے اس میں چلا گیا, لیکن میری ایک بے چینی رہی. میں ملٹری کورٹس کے جو مظلومین تھے ان کو مظلومین ہی کہوں, ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا. ملٹری کورٹس میں بڑا پیش ہوا صحافیوں کے لیے, باغیوں کے لیے, سیاسی کارکنوں کے لیے. پیپلز پارٹی کے میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا اس وقت. میں پیپلز پارٹی کے سینکڑوں ورکرز کے کیسز میں ان کی صفائی اور ان کی دفاع میں پیش ہوا, ریٹیں کی ہائی کورٹس میں. اور اس کی پاداش میں 19 جون 1980 کو پہلی مرتبہ گرفتار ہوا مارشل لاء کی صعوبتیں کے لیے. اس کے بعد میری گرفتاریاں, جلوس نکالتے تھے تب گرفتار, نہیں نکالتے تھے تب گرفتار, اور پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے تھے. اس دوران مارشل لاء کے خلاف میں کوئی 12 مرتبہ گرفتار کیا گیا, اور کئی مرتبہ لمبی جیل, کئی دفعہ 15 دن بعد 10 دن بعد وہ تحریک کا وہ عنصر ذرا کم ہو جاتا تھا, چھوڑ دیتے تھے. کئی دفعہ مہینوں مارشل آرڈر کے تحت, مارشل آرڈر 12 کے تحت گرفتار کر کے بھول ہی جاتے تھے, کیونکہ وہ ریٹ کوئی لائی نہیں دی کرتی. آپ کو یاد ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ایک جسٹس صاحب نے شاید حکم دیا کہ مارشل لاء کے خلاف ریٹ انٹرٹین ہی نہیں کرنی. وہ دفتر کو دفتر ہی نہیں لیتا, دفتر کو ہدایت دے دی کہ انٹرٹین ہی نہیں کرنی. اچھا ٹھیک ہے, ڈاک میں ہی نہیں آ سکتی, ڈبہ ہی ڈاک کا اٹھا دیا. ایون بائی پوسٹ کرو گے واپس بھیج دیں گے واپس. اچھا, تو اس سے میری ایک تو بانڈنگ بہت ہو گئی with the rank and file of the People's Party. ایک میرا کیسز میں, کازز میں, ملٹری کورٹس کے ٹرائلز میں, ملٹری کورٹ میں اٹک میں جا کے فوجیوں کو ڈیفینڈ کیا جن پہ الزام تھا کہ وہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, جن میں رضا کاظم بھی شامل تھے. رضا کاظم صاحب کو ڈیفینڈ کیا, ان کو بری کرایا, اور بہت سے افسروں کو ان میں بری کیا. محمد حسین عوان, جنرل محمد حسین عوان سربراہ تھے اس عدالت کے اٹک میں, اور کوئی 5 مہینے ٹرائل چلتا رہا. اور انہوں نے 24
ملزمان میں سے 20 کو بری کیا، جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے شروع میں کہ اتنا کیونکہ پچھلا جو ٹرائل ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں جی ہاں جسے میجر جنرل ضیاء الحق نے پریزائڈ کیا preside کیا تھا تھا۔ وہ تھے بری شری کوڑی سی ہوا، ہاں اس ہر میں- بندے کو اس رگڑا میں میں ایک ہوا تھا۔ اچھا ایک اچھا غالباً بری ہوا تھا میجر اشتیاق آصف، اچھا اوکے، بٹ دس ٹائم دی ریشو واز آلموسٹ 80%۔ 80%۔ اچھا، یہ جنرل محمد عوان صاحب محمد حسین عوان، ہی ڈائیڈ ان ضیاء الحق's plane crash۔ اسی جہاز میں۔ اچھا، ہاں ورنہ وہی واز مطلب اے ویری آنریبل اینڈ نوبل سول۔ یہاں تک ہوا کہ رضا کاظم مثال کے طور پہ، یہ آپ کو پتہ ہے میوزک کا بہت شوق۔ بادشاہ ہے۔ ایک دن میں نے کہا جنرل صاحب کو، وہ مجھے کافی پہ بلا لیتے تھے بریک میں، پروسیکیوٹرز کو بھی ڈیفینس کاؤنسل کو بھی، جنرل صاحب۔ تو جنرل کو میں نے کہا کہ کبھی ذرا رضا سے، اس نے میوزک کی بات کی، جنرل صاحب نے کوئی میوزک کی، تو میں نے کہا رضا کاظم کو بلائیں، ذرا یہاں بلائیں، اور اس کو، رضا کو بلا لیا انہوں نے۔ رضا نے آ کے میسمرائز کر دیا، ایز رضا وڈ، رضا نے آ کے، رضا پھر گفتار کا تو کمال قاضی ہے نا، تو اس نے بالکل میسمرائز کر دیا۔ وہ کوٹ بیٹھے ہوئے، اور ابھی چائے کافی کا بریک لمبی ہوتی گئی، پھر ایک دم جنرل صاحب کو خیال آیا کہ عدالت میں ٹائم کو پون گھنٹہ اوپر لے لیا، تو کہنے لگے چلتے ہیں۔ میں نے چلتے ہوئے جملہ لگا دیا، میں نے کہا جنرل صاحب یہ دیکھیں، یہ گفتار کا غازی ہے، یہ کردار کا کہاں سے غازی بنے گا؟ یہ لوگوں کو مارتا پھرے گا جو اتنا میوزیشین اور میوزیکل اس کا کان ہے، یہ گولیاں چلانے والا ہے، یہ رضا کاظم تو بیچارہ معصوم سا آدمی۔ ہم باہر نکلے، جنرل صاحب کو اثر ہوا اس کا، وہ بیٹھ کے ایک بات، اب باہر نکلے تو رضا کاظم بڑا کمزور ہوا تھا، بہت کمزور ہوا تھا، جیل اس کو بڑی سخت تھی۔ اس نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا، مجھے بدنام کرتے ہو؟ میں نے کہا رضا میں تمہیں بدنام کی چاہے کروں گا، تمہیں بری کرانا ہے، میں تمہارے نام نیک نامی کی ضمانت نہیں دے سکتا، میں نے تمہیں بری کرانا ہے، یہ دیکھنا تم اس میرے ایک جملے پہ بری ہو جاؤ گے، اور ہو گیا۔ اور جتنی بھی بحث کروں گا عدالت میں اس سے یہ بھاری ہوگا۔ وہ مجھے اس نے کہا مجھے بدنام کرتے ہو۔ ناظرین، میرے مہمان سینیٹر اعتزاز احسن ہیں، ہم ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، سینیٹر اعتزاز احسن سے گفتگو جاری ہے۔ یہ ٹرائلز ہوتے رہے، ضیاء الحق کے خلاف کیا عوام اسے گرا سکتی تھی کہ وہ پٹاخہ ہی بول رہا تو وہ گئے؟ کیونکہ MRDB آئی، موومنٹ آئی، نہیں، MRD کی موومنٹ کا بڑا اثر، اثر تھا، ایک اثر تھا، ایک دنیا میں ایک بڑی جفاکش موومنٹ تھی MRD والی، MRD والی، اور پیپلز پارٹی اور MRD کی، لوگ کوڑے کھاتے تھے، لوگ جیلوں میں جا کے نعرے لگاتے تھے، اور MRD کی وجہ سے ایک براڈ کولیشن بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے پیپلز پارٹی اکیلی تھی اور پیپلز پارٹی کا کارکن اکیلا مار کھاتا تھا، براڈ کولیشن بن گئی تھی، تو اس نے بہت ڈیگریڈ کیا ضیاء الحق کی آمریت کو اور اس کی لیجٹمیسی کو بہت ڈیگریڈ کیا۔ جب محترمہ واپس تشریف لاتی ہیں پہلی دفعہ 1986 میں، اور لاہور پاگل ہو جاتا ہے، آپ تب تک بھی تحریک استقلال میں تھے؟ اس وقت تک میں تحریک سے نکالا جا چکا تھا۔ یعنی یہ آپ کو نکالے جانے کا کیوں اتنا شوق ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2-3 وجہ، مجھے چارج شیٹ کیا گیا۔ اچھا، میں لندن میں تھا 1985 میں جون میں، تو پیچھے سے ایئر مارشل صاحب گئے گجرات میں، لوگوں نے بینر لگا دیے، میرے ہی ساتھی دوست ہوں گے، پر انہوں نے بینر لگائے ایئر مارشل اصغر خان زندہ باد، اعتزاز احسن زندہ باد، اور کچھ نعرے بھی ان کے جلسے میں لگ گئے۔ ایک چارج اس سے متعلق تھا کہ جو چارج شیٹ دی گئی مجھے، اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنی ذات کو ایئر مارشل کے برابر ذات بنانے کی
کوشش کی. ٹھیک. دوسرا لندن میں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں مجھے ایک دن لینے آ گئے حفیظ پیرزادہ صاحب, اور میں ان کے ساتھ لنچ کرنے چلا گیا. وہ کسی جنگ اخبار لندن میں خبر لگ گئی. اس وقت وہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا, سندھ بلوچستان پختون فرنٹ. مجھے یاد ہے ممتاز بھٹو بھی اس میں تھے. دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ آپ سندھ بلوچستان پختون فرنٹ کے لیڈرز کو ملے ہیں اور بغیر اجازت کے ملے ہیں. حالانکہ حفیظ صاحب کو سینئر ہیں, پر وہ ایک تو وہاں بڑے پیاسے تھے پاکستان کی خبروں کے, ایگزائل میں تھے. دوسرا ایک وکیل ان کے ساتھ وکالت کے تعلق ہے اور پرانا تعلق تھا. تو میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ وہ سندھ بلوچستان پختون فرنٹ کے لیڈر ہیں, اور کوئی ایسے تھے بھی نہیں. تو یہ دو الزامات پہ آپ کو شاہدہ جمیل صاحبہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی. میرا جواب جس کے پاس گیا اور انہوں نے ریکمینڈ کیا اور مجھے پارٹی سے نکال دیا. مجھے وہ سمجھتے تھے, پارٹی میں بھی تحریک والے سمجھتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا, کہ اس کی سمپتھی زیادہ ہوتا ہے, یہ ٹروجن ہارس ہے پیپلز پارٹی کا. اچھا بی بی جب آئی تو وہ 10 اپریل 1986 کو آئیں. ان کو ہم نے کراؤڈ میں ریسیو کیا. شی نوٹسڈ, ہم ایک بشرا اور میں ایک چھت پہ کھڑے تھے, ہم نے ان کو ویلکم کیا اس میں, پر وہ ٹرک نہیں تھے. کہ 11 جون 1986 کو نیوز ویک نے ایک ضیاء الحق کا انٹرویو شائع کر دیا, جس میں ضیاء الحق نے الزام لگایا کہ بے نظیر از فنڈڈ بائی کمیونسٹ اینڈ کمیونسٹ پاورز اینڈ دا سوویت یونین. تو مجھے ٹیلی فون آیا, میں لاہور میں تھا بی بی شہید کا, اور میری ان سے پہلی ملاقات بھٹو صاحب کے ایک کھانے کے بعد, جو پرائم منسٹرز ہاؤس میں جونیئر وزیر تھا, تو اس کے اینڈ شی واز آئی تھنک اے اسٹوڈنٹ ایٹ آکسفورڈ. تو اس کے بعد پہلی ملاقات میری ان سے یہ ان کے بلانے پہ ہوئی. انہوں نے کہا کین یو کم ٹو کراچی, آئی وانٹ ٹو کنسلٹ یو. میں فرسٹ فلائٹ لے کے آئی وینٹ ٹو کراچی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ نیوز ویک کا نے مجھے ڈیفیم کیا ہے, سلانڈر کیا ہے, اس کا کچھ کرو اور اس کو نوٹس دو. وہ میں نے بی بی کی طرف سے, اب یہ بڑی ایک ہمیں ٹینشن ہو گئی, پر میں نے نوٹس دے دیا $10 ملین کا ٹو نیوز ویک. یہ 12 یا 13 جون کو چلا گیا ہوگا ٹیلی پرنٹر سے. اس وقت نہ ای میل نہ فیکس تھے, ٹیلی پرنٹر پہ بیٹھ کے میں خود بیٹھ کے کوئی 4 صفحے کا ٹیلی پرنٹر پہ ٹیلی گراف آفس میں بیٹھ کے لگا کے وہ کرایا نیوز ویک. جس دن میں نے بھیج دیا نوٹس, دوسرے دن بی بی کا فون آیا. میں پھر ابھی لاہور میں تھا, میں آ گیا تھا واپس. تو بی بی نے کہا نوٹس تو بھیج دیا, بڑا اچھا آپ نے بنایا, پر اگر انہوں نے کوئی جواب ہی نہ دیا, اگر اعتراض انہوں نے کچھ نہ کیا, انہوں نے نوٹس ہی نہ لیا, تو ہماری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی اس میں. اب میں بھی پریشان ہو گیا, میرا تو سٹیک لگ گیا تھا, میرے دستخط تو لگ گیا ہے. ہاں, ایز ہر لائر. اور میں یہ مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بی بی کو بعد میں بتانے والے 100. 2 دن یا ایک دن تو, اور 2 دن اور 1 رات تو بڑی ٹینشن. تیسرے دن ایک انٹرنیشنل کال آئی, اور اس خاتون ایک بول رہی تھی, اس نے کہا آئی ایم ڈائنا ڈینیلز, اور اس نے تعارف کرایا ہیڈ آف دی لیگل سیکشن آف نیوز ویک. تو میں ایک دم اب, پر مجھے یہ کہ یہ کہے گی کیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے نوٹس دیا. میں نے کہا جی. اس نے کہا مسٹر حسن, ساتھ پوچھ کے ایم آئی پروناؤنسنگ یور نیم پراپرلی. میں نے کہا یہ. مجھے اس نے کہا کہ آپ کو کیا ملے گا اس میں, یو آر گوئنگ ٹو فائٹ نیوز ویک اینڈ گیٹ $10 ملین فرام نیوز ویک فار مس تھیں اس وقت مس بھٹو.
who is not very well known even in America, $10 million, isn't it a bit too much? اب شاید اس کا خیال تھا کہ یہ $1,00,000 کا ہے تو ہم ابھی پکڑا دیتے ہیں. مان جائیں یا کچھ. میں نے یہ کہنے کے بجائے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا مس ڈینیلز, my client was educated at Radcliffe and Harvard and Oxford. She is a brave young woman who had the best of life in America, has come back to fight a military dictator who hanged her father, the democratically elected leader of a third world country. And میں کہا Miss Daniels, I'll put her in the witness box and you choose your jury. I'll get the $10 million from you. میں نے نہیں یہ بات کی اس کے, وہ تو ایک دم سکتا اس پہ آیا. پھر 2 منٹ یا منٹ تو بگ پاز کے بعد مجھے کہتی ہے, Can I call you back in half an hour and can you repeat this to my board? I will be on a conference call. میں نے کہا please do it, but make it 10 minutes. اچھا اوکے. وہ فون رکھا, میں نے بی بی کو فون کیا. میں نے کہا بی بی, اس کا فون آ گیا. بی بی کہتی کیا کہا کیا. میں نے بی بی کو سنایا تو بی بی, جب میں نے پہلے سنایا تو مجھے کہتی ہے, بی بی کہتی ہے ڈونٹ تھنک یو اوور پلیڈ یور کارڈ. میں نے کہا اس کا جواب تو سنو. وہ کہتی ہے آدھے گھنٹے میں شی از گوئنگ ٹو کال می بیک اینڈ شی از گوئنگ ٹو ہیو دا ہول بورڈ sitting in a conference call and she wants me to repeat just this. تو بی بی کہاں اس کے ساتھ سودا کرنا. So we started laughing. She laughed, I laughed. اب آدھے گھنٹے مجھے کہنے لگی بتانا کیا, بٹ مجھے کہتی ہے now go for the whole hog. No shortcuts, no. اب مجھے فون آیا آدھے گھنٹے بعد ڈائنا ڈینیلز کا. اس کا نام بائی لائن میں آتا تھا, نیوز ویک کی بائی لائن میں جی آتا. ٹھیک. فون, کیونکہ میں نے پھر چیک بھی کیا نیوز ویک لے کے, میں نے چیک کیا اسی وقت ڈائنا ڈینیلز لیگل سیکشن. تو اس میں اس نے فون آیا, اس نے مجھے یہ پوچھا مسٹر حسن, یس مسٹر حسن, I have the board, 8 of us are sitting here, 4 of us are from the legal section, 3 of us are, this is to introduce you to them. I asked you that what would you get from this notice that you sent us, and you said some things which struck me. Could you please repeat that? میں نے اسی طرح, میں نے پکایا ہوا تھا 100 مرتبہ, میں وہ اپنے آپ سے پکا چکا تھا. اب تو لکنت کے بغیر میں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 1 گھنٹے بعد آپ کو فون کریں گے. میں نے بی بی کو پھر فون کیا. بی بی کہنے لگی کیپ اٹ اپ. پھر بی بی سے میں نے پوچھا کہ کیا کیا, تو بی بی نے کہا کہ پیسے تو دیکھیں گے کیا دیتے ہیں, بٹ 1-2 باتیں ان سے ذرا کر لو. میں نے کہا کہ ڈنر ود دی ایڈیٹرز, این اپالوجی, ایک تصویر, اور پیسے ان کو کہنا کہ نیگوشیٹ میں ہی کروں گی. اچھا ٹھیک ہے. سو انہوں نے فون بیک کیا تو میں نے کہہ دیا. میں نے کہا شی کمز ایٹ یور ایکسپینس ٹو امیریکا, ٹو نیو یارک. شی ہیز ڈنر, وہ سمجھے یہ مائنر باتیں ہی مانگ رہا ہے. شی ہیز ڈنر ود دی ایڈیٹرز, پبلسائز ڈنر ود دی ایڈیٹرز ایز دیئر گیسٹ. شی ہیز a photograph, an apology, regrets, and a photograph of her with the crowds, and a letter by me, explained by the lawyer. And I said, of course, the most important thing is what you have to pay. وہ پہلے وہ ہنس کے کہتی ہے, I thought that was not coming. That would have been the first thing you would have said. میں نے کہا نہیں, that dinner, that you can decide that with her on the dinner. اب وہ بی بی بیچاری کو کیا ملا کیا نہیں ملا یہ اچھا we don't know. But what a beautiful story. میں نے پہلے کیوں نہیں سنی یہ کہانی. اب آپ چیک کریں 11 جون کا نیوز ویک 1986. پھر اس کے بعد جو 1986,
جو 18 جون کا آیا اس میں دیکھیں اپالوجی بھی ہے, اس میں ریگریٹ بھی ہے, میرا لیٹر بھی اعتزاز احسن. ناظرین, میرے مہمان اعتزاز احسن ہے. باتیں تاریخ کی ہو رہی ہیں, بڑی مزدار ہو رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک سینیٹر اعتزاز احسن. میں ان کا مہمان ہوں کہ وہ میرے مہمان, یہ مجھے پتہ نہیں, لیکن میں ان کے دولت قدہ میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوں. ضیاء الحق, پلین گوز ڈاؤن, ان کا جہاز گر جاتا ہے 17 اگست 1988 کو. اور پھر غلام اسحاق خان صاحب کو وہ ٹی وی کا بیان ہے کہ طیارہ اٹھا اور پٹ گیا. پھٹ نہیں, پٹ گیا. تب تک آپ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے تھے فارملی کہ نہیں؟ مجھے جب بی بی نے کراچی بلایا جون 86 میں نے واقعہ آپ کو سنایا, اس کے بعد سے انہوں نے مجھے 5-6 مرتبہ کہا کہ وائی ڈونٹ یو جوائن, اور مجھے میٹنگ میں بھی بلا لیتی, بٹھا لیتی. میں نے کہا بی بی میری ابھی میں نے ولی خان جتنی سیاست تو نہیں کی, یا نوابزادہ صاحب نصر اللہ صاحب, تھوڑی سی میری سیاست ہے, اور اس میں 2 جماعتوں سے میں نکالا جا چکا ہوں آلریڈی. تو میرے لیے بڑا, تو مجھے کہیں کہ نہیں تم یو آر ان دا پارٹی. تو ایک طرح سے ایک لحاظ سے فارمل میری جو ری انڈکشن انٹو دا پارٹی وہ اس طرح ہوئی کہ 88 کے جب الیکشن آئے تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے مجھے کراچی بلایا. 70 کلفٹن. بی بی بھی تھیں, اور مجھے 3 تھے ہم, اور اس کی شہادت آپ کو بھی ریکارڈ سے ملتی ہے, پر 3 تھے ہم. مجھے انہوں نے کہا کہ لاہور کے 2 حلقوں سے بی بی, یہ بات بیگم صاحبہ کر رہی تھی, انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا بی بی 2 حلقوں سے الیکشن فائل کریں گی, نامینیشن پیپرز فائل کریں گی, ایک 93 اور ایک 94, اور آپ نے بھی دونوں میں فائل کرنے ہیں, 93 میں بھی 94 میں بھی. تو میں نے کہا کہ آپ ٹکٹ دے رہی ہیں, ان کا ٹکٹ بھی دے رہے ہیں, اور 2 حلقوں میں آپ نے دونوں میں فائل کرنے ہیں. میں نے کہا میں تو گجرات سے اپلائی کروں گا. انہوں نے کہا نہیں, گجرات سے نہیں, وی وانٹ یو ہیئر ان لاہور. اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انٹیلیجنس ملی تھی, کسی نے آ کے کہہ دیا ہوگا, بتایا ہوگا کہ بی بی کے کاغذات ضیاء الحق نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسترد کرنے. یہ 18 اگست سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک, آپ دونوں حلقوں سے لڑیں گے, اور دونوں حلقوں سے بی بی بھی لڑیں گے, نہیں, دونوں حلقوں میں آپ بھی نامینیشن پیپر فائل کریں گے, بی بی بھی محترمہ بھی کریں گے. آپ ایک حلقے میں جس میں آپ نے نہیں لڑنا, آپ اپنی چاکنگ کرائیں گے, اور بی بی جس حلقے میں بی بی نے نہیں لڑنا اس حلقے میں چاکنگ کرائیں گی. آن دی ڈیٹ آف withdrawal آپ یو ول ہیو دی اتھارٹی, یو ول یور سیلف گو اینڈ withdraw فرام بی بی اس حلقے میں جس میں اس کی چاکنگ نہیں ہوئی, آپ کی چاکنگ ہوئی ہے, اور آپ withdraw کرو گے وہ اس حلقے سے جس میں آپ کی چاکنگ ہوئی بھی ہے. میں نے کچھ ریزسٹ کیا کہ بیگم صاحبہ گجرات سے میں پہلے بھی گجرات سے میں بعد سے آیا. اچھا, تو مجھے کہنے لگیں کہ وی ہیو کانفیڈنس 2 آف یو کہ آپ ہمارا یہ راز رکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس حد تک غلام اسحاق خان صاحب نے آپ کو چلنے نہیں دیا, سوال یہ ہے, اور کس حد تک پیپلز پارٹی کی حکومت کی نااہلی تھی کہ وہ سمجھ نہیں سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا. دیکھیں ہم نئے تھے حکومت میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اور ہماری ٹیم میں کئی تو بالکل ہی ایڈمنسٹریٹیولی They didn't understand the working of the government. ٹھیک ہے, لیکن جتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں ڈے 1 سے, پہلے دن سے, دن دیکھیں نا, کچھ تو وزیر آپ پہ مسلط کر دیے گئے نا. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس سے پہلے اب ہمارے 96 ممبرز تھے, 109 درکار تھے میجورٹی کے لیے. میاں نواز شریف کے 54 تھے, ان کو پتہ نہیں 60 کتنے چاہیے ہوں گے ٹو گیٹ دی میجورٹی.
ساری کوشش انتظامیہ کی، آئی جی آئی بنانے والوں کی اور اسحاق خان کی تھی کہ ان کو مل جائیں، ان کو مل جائے، وہ 109 پورے کر لیں، 44-9 109 اور پھر 10 سیٹیں اور آ جاتی ہیں، 20 سیٹیں بعد میں آ جاتی ہیں اسپیشل، پھر 119 ہو جاتی ہیں عورتوں کی سیٹیں آ کے، ٹھیک ہو گیا۔ پر جو الیکٹڈ ڈائریکٹ الیکٹڈ تھیں وہ 217 تھیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ، جن میں سے 109 چاہیے تھی میجورٹی کے لیے، ہم 96 پہ کھڑے تھے۔ اور لیکن کوشش ہمیں یہاں تک کہ کراچی میں ہم بی بی کے وہیں ہوتی تھیں تو وہیں ملتے تھے، بی بی نے یہ الیکشن ہوئے تھے 16 نومبر 1988 کو، جی 22 نومبر یا 23 نومبر 1988 کو، اور ہم الیکشن جیت ویت کے حلقوں کا والوں کا دوستوں کا شکریہ کر کے کراچی چلے گئے۔ 23 نومبر کو بی بی نے افتخار گیلانی اور مجھے بھیج دیا اسلام آباد کہ اگر یہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ والے کیا کر رہے ہیں اور کسی سے بات کرنی ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے تو یو ول نیگوشیٹ۔ ہم آ کے ٹھہر گئے ہالیڈے ان ہوٹل جو اسلام آباد ہوٹل ہے، افتخار بھی اور میں، ہم نے کمرے لے لیے، ہمارے کوئی ٹھکانہ رہائش تو ہوتی نہیں تھی۔ اب ہم اترتے تھے جس وقت کمرے سے نیچے لابی میں، تو بڑا بڑا فیڈرل سیکرٹری کھڑا ہوتا تھا اچھا، ملاقات کا خاصگار، بڑا بڑا فیڈرل سیکرٹری کھڑا ہوتا تھا، بڑا بڑا سول سرونٹ پولیس افسر، آئے جی اور ملاقات اور آپ سے گفتگو، اور میں آپ کو مشورہ جو دے سکتا ہوں وہ یہ ہو۔ پر بالآخر بی بی نے انہوں نے ہمیں بڑا ٹینٹر ہکس پہ رکھا، اچھا کہ بنانے دیں گے کہ نہیں بنانے دیں گے، بنانے دیں گے کہ نہیں بنانے دیں گے۔ اب بی بی نے فائنلی یہ ہوگا کوئی 30 نومبر، 2 دسمبر کو شی بیکیم دا پرائم منسٹر، شی ٹک اوتھ۔ 1 دسمبر کو یا 30 نومبر کی رات کو شی واز اناؤنسڈ بائی دی پریزیڈنٹ، کیونکہ اس وقت کی کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے تحت پریزیڈنٹ نے سلیکٹ کرنا تھا، قومی اسمبلی نے الیکٹ نہیں تھا کرنا، پریزیڈنٹ نے to one who thinks that he would be able to get a میجورٹی، اور پھر میجورٹی بعد میں لینی ڈیمونسٹریٹ کرنی۔ ٹھیک۔ تو بی بی نے آفتاب خان شیرپا، فاروق لغاری مرحوم اور مجھے، ہم تینوں کو بھیجا پریزیڈنسی۔ وہاں فضل الرحمان صاحب اور اسحاق خان صاحب تھے اور ہم تین، یہ فائنل جو نیگوشیشن ہوئی جس میں کچھ فیصلے ہوئے۔ اب وہاں میرا عالم یہ تھا کہ میں ہر 15 منٹ بعد کہتا تھا کہ ذرا اردو میں مجھے بتائیں، وہ پشتوں میں شروع ہو جاتے تھے چاروں۔ I wanted to get back into it۔ تو یہ وہ میٹنگ تھی جس میں طے ہوا کہ فارن منسٹر یعقوب خان ہوں گے، ڈیفنس منسٹر کوئی نہیں ہوگا، لیکن سرور چیمہ صاحب جو کہ کورس میٹ تھے ان کے، اسلم بیگ صاحب کے، وہ ڈپٹی منسٹر ہوں گے، اور وی اے جعفری صاحب فائنانس کے ایڈوائزر ہوں گے، اور فائنانس میں بھی منسٹر آف اسٹیٹ ہوگا، منسٹر نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک طرح ہم پہ فائنانس، فارن افیئرز، فارن ریلیشنز، افغان پالیسی اور ڈیفنس۔ تو واپس جب بی بی کے پاس گئے تو وہاں جا کے میں نے مذاق کیا، میں نے کہا فاروق خان اب بی بی کو بھی پشتوں میں ہی سمجھاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بی بی میرا کوئی ذمہ نہیں، میرا کچھ نہیں، آپ نے 3 بھیجے تھے۔ پر خیر اس وقت اتنا ہنس کے نہیں کہا، یہ تو اب ہنس رہا ہوں نا، اس وقت تو سیریس معاملہ تھا، بی بی بھی سیریس تھی۔ تو میں نے کہہ دیا جی مجھے پوری بات کی سمجھ نہیں آئی ہے جو حقیقت ہے۔ تو
اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو گورنمنٹ بنی ہی ایسی کچھ اس باعث، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور 3-4 مہینے بعد، پہلے 2-3 مہینے تو فرق ہوگا، لیکن وی اے جعفری، صاحبزادہ یعقوب تو بڑے بی بی کے لائلسٹ ہو گئے. ٹھیک. They were impressed by her. They admired her. جعفری صاحب, they never betrayed her after that. اور چیمہ صاحب تو ویسے ہی جیالے تھے, وہ تو پارٹی کے ویسے ہی پارٹی کے بڑے کمیٹڈ آدمی تھے. پر ہمیں جو پرابلم آئی وہ پرابلم, اچھا اس میں ایک یہ بھی ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ ووٹ, صدارت کا ووٹ اسحاق خان صاحب کا. ٹھیک ہے, جب وہ ری الیکشن کے لیے آئے, وہ ری الیکشن, وہ 15 دسمبر کو الیکشن تھا. ٹھیک, دینا تھا ہم نے ان کو. ہاں ناظرین, بات ایک بہت اہم نقطے پہ رکی ہوئی ہے. اس انٹرویو کا بقیہ حصہ آپ کل دیکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.